بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ حضرت آپ نے جیسے بات کی، اب یہ میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس پہ یقینی طور پہ وہاں جاتے ہیں، رہتے ہیں، کہ پاکستان جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک قوم نہیں ہے۔ ابھی میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک قوم نہیں ہے، کہ ایک طبقہ ہے، وہ اس کا بولنے کا اسٹائل الگ ہے، سوچنے کا اسٹائل الگ ہے، کھانا کھانے کا انداز الگ ہے۔ ایک طبقہ ہے بیچارہ، اس کے کپڑے پہننے کا، بولنے کا، اور آپ جب بازار میں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ گروپ ہیں، گروہ ہیں۔ اب صحیح اس کی کیا بنیادی وجہ ہے، آپ کیا اب سمجھتے میں ہیں؟ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو صاحب دنیا تو بہت آگے چلی گئی ہے، موٹر ویز بہت پہلے بن گئے تھے۔ اب ہمارے ہاں جب موٹر ویز بن رہے تھے تو یہ بڑی تبدیلی تھی، لیکن بدقسمتی کیا ہوئی، موٹر ویز بن گئے، لنک روڈ نہیں بنے۔ ہماری یہی حالت ہے، پاکستان بن گیا، ہم نے قومیتوں کو اکٹھا تو کر دیا لیکن انہیں سے ایک قوم نہیں بنا سکے۔ ہماری لیڈرشپ کا پرابلم یہ ہے کہ ہر شخص خاندان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اور علاقائیت کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر لیڈرشپ بیان کھڑی کرتا ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں امت بننے کی ضرورت ہے، اور امت کو نبی چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی تو ہمارے پاس سب سے افضل، اعلیٰ، سب سے ہمارے نبی ماشاءاللہ جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت سے جوڑنے کی، اور اس پر بھی بڑا کام ضروری ہے۔ نہیں تو آپ کی جو ادارے ہیں ان میں آپ سیرت کو ایسے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس پر عمل کریں، اس کو امپلیمنٹیشن ہو اس کی؟ نہ صرف ہم اس میں اس کے اندر رکھا ہے، ہمارا ہر بچہ 10 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک ہر نوجوان نقیب ہے، خطیب ہے، ماشاءاللہ، قاری ہے، حافظ ہے، امام ہے، مبلغ ہے، معلم ہے۔ یعنی ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، اور یہی کر رہے ہیں کہ وہ فرقہ واریت کی تبلیغ نہیں کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرے گا۔ تو اس کے نتیجے میں اب ظاہر ایک کام کے لیے کوئی ٹائم تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن جتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ ہم بٹے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ہمارے علماء، بہت سارے ہمارے مشائخ، بہت سارے ہمارے سیرت نگار، ہمارے ادیب، ہمارے خطیب، وہ ایک محدود دنیا میں ہے، جبکہ اسلام لامحدود دنیا ہے۔ سلامتی تو تبھی ہوگی نا جب، اب دیکھیں ہمارا نقطہ محبت کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ کو تعلقات ڈیولپ کرنے کے لیے 20 سال ضرورت نہیں ہے، امیجیٹلی آپ نے سلام دیا، دعا دی، دعا لے لی۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کو لے کر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس میں بنیادی طور پر کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان جب ایک دوسرے پہ سلامتی بھیج رہا ہے تو اس کو اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھنا یہی چاہیے۔ تو بات ہے نا، وہ آپ کو وہ حدیث پاک ظاہر ہے، آپ تو ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کر آپ کی میں نے بہت ساری گفتگو سنی، ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت انداز میں لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں۔ اب بات یہی ہے کہ ہم نے عملاً کردار سے، اخلاق سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ واقعی اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو یہ اسلام ہے، اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو یہ اسلام ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں اسلام چند عبادات کو تصور کر لیا گیا، بڑا نیک آدمی جی نماز پڑھتا ہے، صوفی منش، یہ ظاہر ایک خصوصیت تو ہے نا، لیکن اگر وہی شخص کردار کا بھی دھنی ہو، اخلاق کا بھی، معاملات کا، ہاں معاملات کا، یعنی ایک پورا اسلام ایک پورا پیکج ہے نا جی۔ اب ہمارے ہاں تو اسلام کو ایک خاص دائرے میں ہم نے محدود کر دیا، لباس، اٹھنا بیٹھنا، اور ظاہر اس کے بھی اثرات ہیں، دیکھیں لباس کے بھی اثرات ہیں، لیکن لباس سے زیادہ آپ کے کردار کے اثرات ہیں۔ آپ غریب پروری کتنی کرتے ہیں، یتیم پروری کتنی کرتے ہیں، مظلوم کی حمایت کتنی کرتے ہیں، مجبور کا ہاتھ کتنا پکڑتے ہیں، آپ کیئرنگ کتنی کرتے ہیں، شیئرنگ کتنی کرتے ہیں، آپ کس طرح لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو میں ابھی کل دیکھ رہا تھا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر شادیاں آخری 3
سالوں میں کی ہیں. جی اور یہ وہ آخری 3-4 سال ہیں جس میں بظاہر ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. جی قبیلوں کو جوڑ رہے ہیں، خاندانوں کو جوڑ رہے ہیں اور رشتوں کو جوڑ رہے ہیں. یہ تھا بنیادی مقصد. آج ضرورت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہر پہلو کو لے کر لوگوں کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو پہلی شادی کی تھی 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی بیوہ عورت سے، تو اگر تو کوئی 25 سال ان کے ساتھ رہے. ہاں. اور پھر یہ دیکھیے، آپ غور فرمائیے، پوری جوانی. آپ یہ غور فرمائیے کہ وہ مالدار تھیں، مگر وہ مال تو اگلے ہی دن ختم ہو گیا تھا. وہ تو حضور نے رکھا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شادی ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ کبھی کبھی شادی کا بنیادی مقصد ایمانداری بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اصلاح بھی ہوتی ہے. اور جو رول ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے اسلام کی آبیاری میں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اور آپ کی تمام ازواج مطہرات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن عمل میں بحیثیت بیوی بہت بڑا رول ادا کیا. تو یہ ہمارے لیے ماڈل ہے اور اس بات کو لے کر ہمیں چلنا چاہیے. یعنی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرائے ہیں نا، وہ جو ایک دن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے سے گزرے، مسکرائے، تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو اور کچھ نہیں جانتا، میرے نبی کو میں نے ایسے کرتے دیکھا. بالکل. یہ ہمارے لیے مثال. ہمیں سیرت کو سیکھنا پڑے گا اور ہمیں کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.